پہلے تو ایک تو یہ ماسک نے ہماری داڑھی کو کر دیا. پہلی دفعہ جب جناب اسپیکر میں منتخب ہو کر آیا 1988 میں، تو میں یہاں بیٹھا کرتا تھا اور میرے قریب مرحوم سردار محمد خان باروزی یہاں تھے، اور مرحوم نواب اکبر خان بگٹی جب قائد ایوان تھے تو وہاں وہ تشریف فرما تھے. ہم اب کتنے سال ہوتے ہیں، کوئی 30 سال سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن بات جو ہم نے اس دن جو ایک سرکاری کمیٹی آئی تھی ہمارے دوستوں کے ساتھ، انہوں نے مذاکرات کیے، اس میں ہم نے دو بات ان کے سامنے رکھی. ایک تو ہم نے کہا کہ ہمارے حلقوں میں بے جا مداخلت مت کریں، اور جو سلوک ٹریجری بینچز کے ساتھ آپ کرتے ہیں یا جو پبلک ڈیولپمنٹ پروگرام میں پی ایچ ڈی پی میں جو آپ ان کو شیئر دیتے، کم از کم آپ ہمیں بھی دیں. لیکن میرے خیال میں جام صاحب کے پلے یہ ہماری باتیں نہیں پڑھتے ہیں. جناب اس وقت جب نواب اکبر خان بگٹی جب چیف منسٹر تھے، مولانا اسمت اللہ فائنانس منسٹر تھے، تو اس وقت پی این ڈی ڈپارٹمنٹ سے ایک پروفارما آتا تھا جس میں ہم اپنے اسکیمز آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، اور اس میں ایک دو چیزیں، مثلا ہم کوئی پروکیورمنٹ نہیں کر سکتے تھے، ہم کوئی گاڑی نہیں خرید سکتے تھے، اس قسم کی بات. لیکن جب نواب صاحب چیف منسٹر تھے، نواب اکبر خان بگٹی، ہمارے حلقوں میں مداخلت نہیں تھی. ایک دن بھی ان کی جماعت نے یا بلوچستان نیشنل الائنس کی حکومت تھی، تو ایک دن انہوں نے بیجا بلوچستان نیشنل الائنس کے ساتھیوں کو ہمارے حلقوں میں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. لیکن اس حکومت کے دور میں انٹرفیرنس کی آپ کیا بات کرتے ہیں جناب، کہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم سے زیادہ فنڈ دیے جاتے ہیں. ہم لوگ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں. اب تو یہ ہے کہ جو بھی ترقیاتی ترجیحات ہو وہ تو ہمارے ساتھیوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کے مطابق ہو، لیکن وہ نہیں ہو رہی. اس حکومت کا یا باپ پارٹی کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حد تک انہوں نے مداخلت کی کہ میرے خاندان میں انہوں نے مداخلت کی. میرے بھائی کو ورغلایا انہوں نے، میرے بھائی کو میرے خلاف کیا انہوں نے، میرے بھائی کو میرے خلاف الیکشن میں لڑایا. اس حد تک میں اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس حد تک کہ کانک میں نے 1992 میں میں نے ایک رورل ہیلتھ سیلٹر بنایا تھا. میں نے ڈپٹی کمشنر کوئی گنداوا کے لاشاری ہیں، ان کو میں نے وربلی میں نے کہا، ان کی خدمت میں نے گزارش کی کہ کوئی بھی سرکاری بلڈنگ کسی کا کیمپین یعنی الیکشن کیمپین کا کیمپ نہیں ہوگا. لیکن میرے بھائی کو اس حکومت نے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے لا کر میرے گھر کے گیٹ کے سامنے بٹھایا. اسی حکومت نے، اسی اسٹیبلشمنٹ نے کوشش کیا کہ میں اور میرے بھائی ہم لڑ پڑے، لیکن قدرت کا کرنا یہ تھا کہ وہ بیچارے کچھ 400 لوگوں کے ساتھ وہ شہید ہوئے. اور کینڈیڈیٹ بھائی میرے کینڈیڈیٹ باپ کے تھے، لیکن باپ پارٹی نے آج تک کوئی مکھی مرتا ہے، کوئی مکڑی مرتا ہے تو جوڈیشل انکوائری اور یہ وہ فلان، لیکن 400 لوگ ڈنی گڑھ میں مرے، آج تک کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوئی. کور کمانڈر مجھے کہتے ہیں کہ داعش ہیز ایکسیپٹڈ دی رسپانسبلٹی. میں سراج کا بھائی ہوں، مجھے کوئی فون نہیں کرتا. کور کمانڈر کو وہ فون کرتے ہیں یا آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈر کو فون کرتے ہیں کہ جی داعش نے رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے. یہ کیا بات ہے؟ اچھا داعش نے کیا یا جس نے بھی کیا، لیکن کم از کم فرض بنتا تھا ایوان کی اس طرف باپ پارٹی والوں پر کہ ان کا کینڈیڈیٹ تھا، کم از کم میرے خاطر نہیں، میرے بھائی ہونے کے ناطے نہیں، کم از کم اپنے کینڈیڈیٹ ہونے کی خاطر کم از کم یہ لوگ ایک جوڈیشل انکوائری، ایک جھوٹ موٹ کا ایک سیشن جج بٹھا لیتے ہیں.
کسی جج کو منت کر کے، لیکن نہیں ہوا. وہ آج تک نہ ان کو کوئی کمپنسیشن ملا، نہ جو ہوا تو یہ سارا ہوا. ہم جناب اس فیڈریشن کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس فیڈریشن میں اس فیڈریشن میں قومیں بستی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے. یہ ایک قوم نہیں ہے. یا مختلف بلوچ ہے، پشتون ہے، یا سندھی ہے، پنجابی ہے، گلگتی ہے، بلتی ہے، یا جاموٹ اقوام، اور بھی بہت اقوام رہتے ہیں. تو جب ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہوتا تو اس کا انداز اور اس کے گورننس کے لیے بھی آپ کو یعنی یونٹری فارم آف گورنمنٹ کے ساتھ آپ ملٹی نیشنل ایک فیڈریشن کو آپ نہیں چلا سکتے. ہمارے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا، جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی، ٹارگٹ کلنگ کا میں سارا بلوچ عوام، آج کل تو مجھے یہ 4 دن ہوتے ہیں کہ میرے اس طرف سے ایک پانیزی میرے دوست ہے، وہ آئے کہ ان کی طرف سے بھی کڈنیپنگ شروع ہوئی ہے. اچھا، کڈنیپنگ کرتا کون ہے؟ یہ لوگ ہمارے لوگوں سے کرواتے ہیں. ان کو کاٹ دیتے ہیں، ان کو ایک پسٹل کا لائسنس دیتے ہیں، ان کے ایک 125 ہونڈا ان کو دیتے ہیں، اور وہ اغوا بھی کرتے ہیں. اچھا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کو مارو. اچھا، یہ جو ٹارگٹ کلرز ہیں، یہ ان کے خاطر ایک مارتے ہیں، اپنے خاطر 5 لوگ مارتے ہیں. ان کے خاطر ایک گاڑی چوری کرتے ہیں، اپنے خاطر وہ 5 گاڑی چوری کرتے ہیں. تو آج اس معزز ایوان کی توسط سے میں ان کولیبریٹرز کو، ان چغل خوروں کو میں تنبیہ کرتا ہوں کہ مت کرو، کسی کی بات پہ مت جاؤ، کیونکہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس فیڈریشن کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 73 72 74 سال سے کتنے آئین بنے، کانسٹیٹیوشنل پروویژنل آرڈر اور کوئی 73 کا آئین، 58 کا آئین، پتہ نہیں کتنے آئین آئے، اور آج تک کوئی حکمران، کوئی بھی جو اسلام آباد میں یہ بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھا ہے، آج بھی وہ 18ویں ترمیم کے خلاف بات کرتا ہے. عمران خان آج بھی وہ نیشنل فائنینس کمیشن کا جو فارمولا ہے ہم نے ایوالو کیا تھا، 7th NFC کا جو ایوارڈ آیا تھا، آج وہ اس کو بھی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ میں کہتا ہوں دس از کانسٹیٹیوشنل ڈس اوبیڈینس. یہ نہیں ہونا چاہیے. آخر اس فیڈریشن کو چلانے کے لیے جب تک آپ یہاں جو بسنے والے قومیں ہیں، جب تک آپ ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے، جب تک آپ ان کے حقوق کا تحفظ نہیں کریں گے، جب آپ ان کو یہ احساس دیں گے کہ تم بھی اس فیڈریشن کا حصہ ہو، تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھیں گے کہ یہ غدار ہے، وہ غدار ہے، وہ غدار ہے، تو یہ ٹھپا آپ مہربانی کریے، یہ ٹھپا آپ اپنے پاس رکھیں. آپ سب کو تو ٹھپا لگا کہ آپ غدار نہیں بنا سکتے. نہیں، وی آر فار دا فیڈریشن. ہم کہتے ہیں کہ یہ فیڈریشن رہے. اس فیڈریشن میں قوموں کو حقوق ان کو ملے، تب یہ فیڈریشن جا کے ایک بہتر شکل اختیار کر سکتا ہے. ٹارگٹ کلنگ میں بھی ٹارگٹ کلرز سے متاثر ہوا ہوں جناب. 1987 میں جب بولان ویر، جب آپ سبھی جائیں گے تو بولان ویر ریسٹ ہاؤس ہے، اور یہ ریسٹ ہاؤس کے بالکل قریب ہمیں ایمبوش کیا گیا اور ہمیں نشانہ بنایا گیا. جناب اسپیکر، جب یہ فائرنگ بند ہوئی اور اس کے بعد پھر میں اٹھا، میں نے کہا کہ اگر کسی نے گولی چلانی تو میں اٹھ کے اپنی گاڑی
قریب میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے. میں اٹھا کہ میں نے کہا مجھے بھی کوئی گولی ماری, میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مر جاؤں, لیکن وہ گولی چلانے والے بھاگ گئے تھے اس وقت. اور جناب اسپیکر, میں نے دیکھا کہ ملیشیا کا ایک سپاہی وہاں ایک کرشر ہے بولان ویر ریسٹ ہاؤس کے قریب. یہ ملیشیا, اس وقت ہم ملیشیا کہتے تھے, آج کل اس کو ایف سی کہتے ہیں. میں نے خود دیکھا وہ سپاہی کوئی 300-400 گز پہ کھڑا تھا, اور جب میں اس کو دیکھ سکتا تھا اس زخمی حالت میں, اس نے بھی مجھے دیکھا. کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی 3 دن گارڈ لگا کے بیٹھے اور ملیشیا کا کرش پلانٹ وہاں بولان ویر ریسٹ ہاؤس کے بالکل قریب ہو اور ان کو پتہ نہ لگے؟ جناب یہ بھی ایک ٹارگٹ کلنگ کا ایک بہت بھیانک واقعہ ہے. دوسرا بات, ایک دن ہمارے ریسانی اور مکھی ہمارے پیشیاں ہوتی تھی عدالت میں, بدقسمت افسوسناک واقعہ ہوا تھا. تو ایک دن اچھا, جب بھی ہمارے لوگ پیشی میں جائیں, اتنی ایمبولینس 3-4 لاش لے آئے. پولیس والے کا فون آیا کہ اس کی جیب میں شناخت کارڈ ہے, یار محمد اس کا نام ہے, ریسانی لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک دن امانہ کنڈرانی جو اس وقت جمہوری وطن پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری تھے, ان کے ذریعے تحصیلدار غلام رسول پیغام لے کے آئی میرے پاس. نواب اکبر خان بگٹی مرحوم کا پیغام لکھا ہے کہ ہمارے لوگوں کو کون جاؤ ریسانی کہ نواب سے پوچھو کہ ہمارے لوگوں کو کون مار رہا ہے. اور ظاہر ہے جس طرح نواب صاحب مرحوم کا پیغام آیا تو ہم بھی اسی وسوسے میں تھے کہ ہمارے لوگوں کو کون قتل. جب بھی ہم پیشی میں جاتے ہیں ہماری 3-4 لاشیں آتی ہیں. آخر اس دوران کوئی 40-45 1 مہینہ 2 مہینہ لگا. آخر میرے اور نواب اکبر خان بگٹی مرحوم کے درمیان میں یہ طے پایا کہ ہمارے لوگ آج کے بعد پیشی میں نہیں جائیں گے. اور جس دن ہم پیشی میں جانا ہمارے لوگوں نے, کیونکہ ہم نے طے کیا کہ پیشی میں نہیں جائیں گے, جو بھی عدالت نے کرنا کرے, اس کے بعد یہ ٹارگٹ کلنگ سے ہم بچ گئے. اور آج بھی ٹارگٹ کلرز کرواتے وہ اور کرواتے ہمارے لوگوں کے ہاتھوں سے. اس کا تدارک نہ میں کر سکتا ہوں, نہ جام کمال کر سکتا ہے, نہ ضیاء کر سکتا ہے. اس کا تدارک ہم سب ایک معاشرے کی حیثیت سے, ایک قوم کی حیثیت سے, یہاں بسنے والے لوگوں کے مفاد میں یہ ٹارگٹ کلنگ کو ہم ہی بند کر سکتے ہیں, اور ان کا محاسبہ ہم نے کرنا ہے. اور اگر یہ ٹارگٹ کلرز کو ہم نے اس طرح آزاد ہم نے چھوڑا, یہ کسی عزت دار آدمی کو یہ نہیں چھوڑے گی. اور ہمیشہ, اور جناب ایک بڑا دلچسپ گناہگار میں ہوں, غلطیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں. یہ سرکار جب امیر الملک مینگل گورنر تھے اور جنرل عبد القادر کور کمانڈر تھے, میرے گاؤں کو یہ 2001 کوئی 16 جنوری تھی یا کوئی ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ پتہ نہیں ہے, میرے گاؤں کو بلڈوز کیا انہوں نے. گناہگار میں ہوں. میرے گاؤں کی در و دیوار نے کیا گناہ کیا تھا, اور وہ تقریباً کوئی 20-25-27 سال وہ سرکار کے قبضے میں تھا. تو جب یہ سارے جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بتائیں, یہ اس پہ اس معزز ایوان کو, اس معزز ایوان سے بیٹھے باہر پولیٹیکل ورکروں کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ مطلب یہ تو میری مثال, میں نہیں کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ مجھ سے ہمدردی کی نہیں. ہمیں ہمدردی ہر اس شخص سے ہے جو اس ریاست کے ایجنسیوں کے ہاتھوں وہ بے عزت ہوئے ہیں, ان کا قتل و غارت گری ہوا ہے, ان کو اغوا کیا. آج بھی ہمارے بہت سے لوگ گم ہیں 12 سال 13 سال سے. ایک ریسانی کا قصہ کرتا ہوں کہ اس کو اٹھا لیا گیا. وہ کہتا ہے جب پہلے مجھے لے گئے تو پہلے مجھے کہا کہ کپڑے اتارو. میں نے کپڑے اتارے, اس کے بعد الیکٹرک ریزر کا اس نے کہا کوئی ایسی بیچ آواز آئے تو میں نے اس کہا کہ یہ شاید الیکٹرک ریزر ہوگا. کہتے انہوں نے شیو کیا, پھر مجھے ایک کھولی میں مجھے گھسایا. کہتے وہاں جب کپڑے ہمارے نہیں تھے, کہتے میری آنکھ بندی ہوئی تھی, جب میں گیا تو وہاں بھی بہت لوگ تھے, پسینے کی بوئی تھی, ایسے گرم, ایسا ہیومیڈ اور ایسا اسٹکی جیسا.
بعد میں جب اس کو چھوڑ دیا تو یہ رسانی بھی آج بڑھتی ہے ان کے ٹارگٹ کلر میں سے، لوگوں کو لے جا کر بلیک میل کرتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں. بہت سی چیزیں اس قسم کی ہیں کہ ہمیں اس معاشرے کو ابتری کے طرف جانے سے ہم نے روکنا ہے. آج ہم نے جام کمال کی خدمت میں ہم نے کل گزارش کی تھی، وہ آئے تو اتنے لاپرواہ ہیں وہ نہیں آتے. آپ سب دیکھ لیجیے. جناب آج جب میں اپنے گاؤں جاتا ہوں، کانک جاتا ہوں، یا اکثر میں کانک جاتا ہوں تو وہاں ایف سی کا چیک پوسٹ ہے کانک کراس پہ، مجھ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام؟ تو اسلم ریسانی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں. اب یہ کوئی، میں تو محسوس کرتا ہوں کہ جب میں اپنے گاؤں جاؤں، میں تو عام آدمی، یعنی مجھے اللہ نے مجھے ایک منصب دیا ہے، پھر آپ بھائیوں نے اسی معزز ایوان نے مجھے چیف منسٹر بنایا. آخر میں کوئی تو میرا حیثیت تو پہچاننے سے مجھے انکار کیا، کیونکہ استاد دکھائے آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. استاد کو صوبیدار میجر، ایک صوبیدار میجر آتا ہے مجھے منع کرتے ہیں تم یہاں سے نہیں جا سکتے ہو. یہ غور کی باتیں ہیں. ان ساری باتوں سے انسان ناراض ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اگر کوئی ناراض نہ ہو تو اس کا مطلب پھر وہ مطلب یہاں سے وہ خالی ہوگا. کیوں کروا رہے ہیں؟ آیا ان کے خیال میں کہ یہ جبر و استحباب کا بازار گرم کر کے ہم سب کو دبائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو اگر آپ دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جناب اسپیکر، ہم پرانی تاریخ سلطنت عثمانی کی بات نہیں کریں گے، ہم رومن امپائر کی بات نہیں کریں گے، ہم ابھی کی بات کریں گے. یہ بلا سوویت یونین افغانستان میں آیا، کیا وہ ٹک سکا؟ نہیں. یہ بلا کا امریکہ ویتنام میں گیا، وہ ٹک سکا؟ نہیں. ابھی 9/11 کے بعد سارا امریکہ کا مائٹ، سارا نیٹو اور یہ وہ سارا اسلامی دنیا گھسا ہوا تھا افغانستان کے اندر. آج امریکہ شکست کھا کے وہاں سے بھاگ گیا ہے. تو یہ معاملات اس کے جو انسانی معاملات ہوتے ہیں، جو انسان کے احساسات، جذبات، انسان کے مسائل ہوتے ہیں، وہ جبر اور استحباب اور بندوق کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے. اب یہاں بلوچستان میں انٹرنل سیکیورٹی پہ 50-60 ارب روپے سال کے خرچے آتا ہے. کب تک؟ یعنی یہ 60-70 ارب، اور یہ ہر سال تقریباً یہ 0.6 اور یعنی 7.62% سے یہ بڑھ رہا ہے. یعنی یہ ایک دن یہ اگلے بجٹ میں یہ IS 100 ارب تک پہنچ جائے گا. ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ یا کوئی بھی مجھے بتائے کہ کب تک ہم صرف انٹرنل سیکیورٹی پہ ہم 50-50 60 90 ارب روپے ہم کس طرح خرچ کریں گے؟ کہاں سے لائیں گے یہ؟ اگر کوئی سوچتا ہے کہ یہ پیسے آئیں گے اور اب خرچہ کرتے جائیں گے، کیمپ بنائیں گے، یہ بنائیں گے، جناب میرے خیال میں بہت دیر تک نہ پاکستانی معیشت برداشت کر سکتی ہے، نہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں نہ وہ پسند کریں گے کہ وہ وار زون میں اپنے بچوں کو بھیجے، وہاں جو ڈیوٹیز اسائنڈ ہے وہ ان پہ. یعنی ہم سب کو، صرف آپ کو نہیں، حزب اختلاف، حزب اقتدار، اس ایوان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے مفکر، ہمارے دانشور، ہمارے سیاستدان، ان سب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. جناب اس ریاست پاکستان کے بننے سے پہلے جو 23 مارچ 1940 میں جب لاہور میں بدر نیشنل پارک ہے، منٹو پارک ہے، جو بھی اس کا نام ہے، اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا کنونشن منعقد ہوا تھا. اس میں جناب اسپیکر، اس میں ایک قرارداد ایڈاپٹ کیا گیا تھا جس کو 1940 کی قرارداد کہتے ہیں، اور یہاں دفتروں میں اور اسکولوں میں 1940 قرارداد کا بڑا جشن مناتے ہیں.
اچھا میں نے کسی پوچھا، میں نے کہا اس کو تو پاکستان کے آئین کا حصہ ہونا چاہیے. وہ کہتے نہیں پریمبل، پاکستان کے آئین کا پریمبل جو ہے یہ اس کا جو اب پریمبل نہ کھانے کا ہے نہ پھینکنے کا ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے. اب 1940 کا قرارداد میرے باپ کی صدارت میں پاس نہیں ہوا، یہ خان عبد الغفار خان کی صدارت میں پاس نہیں ہوا، یہ میر غوث بخش بزنجو کے یا سلطنہ طاولہ کے نواب خیر بخش مری کے صدارت میں پاس نہیں ہوا. یہ تو محمد علی جناح کے صدارت میں 1940 کا قرارداد آل انڈیا مسلم لیگ نے پاس کیا. اچھا ویسے تو ہم محمد علی جناح کے اقوال زرین ہر دفتر میں دیکھتے ہیں، پاکستان کے کرنسی بلز پہ محمد علی جناح کی تصویر ہے، لیکن محمد علی جناح اور مسلم لیگ جو کہتے ہیں کہ اس ریاست کا بانی مسلم لیگ ہے، کیا یہ سہروردی، محمد علی جناح، یہ سب عبدالرب نشتر وغیرہ یہ سب جب اکٹھے تھے انہوں نے اڈاپٹ کیا یہ ریزولوشن، کیا آج اس 1940 کا جو قرارداد اس کا کوئی حیثیت نہیں؟ اگر 1940 کا قرارداد کا کوئی حیثیت نہیں، چلے ٹھیک ہے، یہ ایک اہم دستاویز کی میں بات کر رہا ہوں. دوسرا دستاویز جناب اسپیکر، خان عبدر خان اور محمد علی جناح کے درمیان میں ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوئی تھی، جس میں محمد علی جناح نے ہمارے خان عبدر خان مرحوم کا سوورینٹی کو تسلیم کیا ہے. محمد علی جناح اور خان صاحب کے دستخطیں ہیں اس ڈاکیومنٹ پہ، کہاں گیا؟ ہم بات کرتے کہ ٹائم بارڈ ہو گیا ہے. کس طرح؟ یعنی پولیٹیکل ڈاکیومنٹس کبھی ٹائم بارڈ نہیں ہوتے. یہ کوئی جائیداد کا کوئی تنازع نہیں ہے، یا کوئی اسکول کا داخلہ نہیں ہے، یا کوئی یونیورسٹی کا وہ نہیں ہے کہ میں نے لیٹ فیس جمع کرایا ٹائم بارڈ ہو گیا، نہیں. یہ تو دیز آر پولیٹیکل ڈاکیومنٹس. آج بھی میں کہتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سیو دس فیڈریشن. اس فیڈریشن کو ہم نے بچانا ہے. یہ 73 کا آئین کوئی حرف آخر نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی 73 کا آئین کی بات مت کرو، فلانا خان ناراض ہو گیا، ایک دفعہ ہزار بار ناراض ہوں. یہ بتاؤ کہ اگر اس فیڈریشن کو کچھ ہوتا ہے، پھر اس طرح ہم یہاں بیٹھ کے کیمرے آپ اور یہ سب بیٹھ کے اس طرح ہمیں نہیں سن رہے ہوں گے، یا اتنا فساد ہوگا کہ آپ کے تصور سے بھی زیادہ کھانے. آج پاکستان کے فوج کے پاس کتنے بندوقیں ہیں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ. لیکن یہ جو اتنی بڑی جنگ افغانستان کے سرزمین پہ لڑی گئی، کتنا آپ سب اندازہ رکھیں کتنا اسلحہ آیا ہے ادھر. 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ تو کلاشنکوف تو ہوں گے. اگر یہ لوگ بگڑ جائیں اور یہ اٹھ جائے، ان کو کون روکے؟ میں روکوں گا، آپ روکیں گے؟ اس کا کوئی میرے خیال میں اس خانہ جنگی کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس فیڈریشن میں قوموں کے حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے. 2 ڈاکیومنٹس کا ابھی میں نے ذکر کیا، ایک 1940 کی قرارداد، اور دوسرا میں نے خان عبدر خان اور محمد علی جناح میں جو ایگریمنٹ ہوئی تھی، اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ. یہ 2 اہم ڈاکیومنٹس ہیں. میرے نظر میں کوئی ٹام بائٹ نہیں ہوا، نہ وہ مسلم لیگ کا جو اڈاپٹ کیا ہے ریزولوشن، نہ یہ جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، دونوں ٹائم بائٹ نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں آج بھی دونوں دستاویز ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اگر یہ ٹائم بارڈ ہوا، آپ ایک نیا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر اگر آپ دینا چاہتے ہیں، میرے نظر میں یہ ہے کہ فیڈریشن کے پاس 3 فنکشنز ہو: مانیٹری سسٹم یعنی کرنسی، ڈیفنس اور فورن افیئرس. اور ایک اور اہم بات کہ the majority will rule. میجورٹی کا مطلب نہیں ہے کہ یعنی قومی اسمبلی میں جس قومی وحدت سے زیادہ ایم این اے منتخب ہوگی وہ رول کرے، نہیں. دا میجورٹی یعنی فیڈریٹنگ یونٹ آف بلوچستان کا جو میجورٹی ہوگا، اٹ ول بی ایکول ٹو دا میجورٹی آف پنجاب اینڈ پشتونخوا اینڈ سندھ. میجورٹی ول رول. پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے مطابق انتخاب ہو، جس طرح اب سینٹ کے الیکشن کرواتے ہیں. تو میرے نظر میں اگر میں پی ایس ڈی پی اور کورونا کا رونا یہ پڑھوں، اس میں آج میں کتنے دن میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملے ہم کوئی اس ایوان میں سیاسی بات کریں. حالت ہماری یہ ہے کہ پرویز مشرف نے قاضی عدالتوں کو ختم کیا، پرویز مشرف نے لیویز فورس کو ختم کیا،
پرویز مشرف نے کوئی دانیال عزیز پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا تھا, دانیال عزیز نام کا ایک بندہ تھا, انہوں نے ڈی سی او اور پی پی او اور پتہ نہیں کیا کہہ کے میں نے پرویز مشرف کے سارے باقیات کو میں نے ختم کر کے رکھ دیا. پرویز مشرف کیونکہ ایک غاصب حکمران تھا, وہ کوئٹہ آیا, میں نے منع کیا, میں نے ناصر محمود کوسو کو میں نے کہا کہ اس کو منع کرو کوئٹہ نہیں آئے, وہ پھر بھی بضد تھا کہ میں کوئٹہ آؤں گا. جب وہ آیا میں نے اس کو ریسیو نہیں کیا, لیکن پیپلز پارٹی کے جو میرے کیبنٹ ممبرز تھے وہ 5 کے اس کو ریسیو کیا, انہوں نے لنچ بھی کیا. یعنی میں حیران ہوا کہ پیپلز پارٹی تو جمہوریت کی بات کرتی ہے اور ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ انہوں نے لنچ بھی کیا اور اس کو ریسیو بھی کیا ایئرپورٹ پہ. تو سارے ایسے معاملات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مجبوریاں آپ کے سیاسی عمل میں ایک مثبت تبدیلی بھی لا سکتے ہیں اور منفی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. نواب صاحب بجٹ پہ آ جائیں. یہ سب بجٹ کا حصہ ہے جناب. اور مطلب آپ یعنی جب آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہے تو اس قسم کے ایک نہیں پتہ نہیں یہ 73 سالوں میں کتنے بجٹ آئے ہیں, یا لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر آپ نے اٹھا کے سب کو فنڈ. اچھا آج اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد میں بھی تو یہی رونا ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کرو. اور میری نظر میں جب تک پاکستان میں قومی وحدتوں کو زیادہ اختیارات نہیں ملتے, یہ معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. ہم نے جناب ہمارے بہت سے دوست ایوان کی اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب ایک حکومت کے ساتھی جناب. ہم نے اپنے گوادر کو, میرا ایک نظریہ تھا کہ گوادر کو میں ونٹر کیپٹل ڈکلیئر کروں, یعنی کوئٹہ بلوچستان کے کیپٹل ہے اور سسٹر کیپٹل گوادر ہو, تاکہ مجھے خدشات تھے کہ یہ ایک دن گوادر کو قبضہ کریں گے, اور یہی ہوا. میرے بعد جو حکومتیں بنی انہوں نے ایک دن گوارا نہیں کیا کہ وہ جو دفتر میں نے سنگار ہاؤس اسکیم میں چیف منسٹر سیکریٹری بنایا تھا, ایک دن وہ اس پہ جا کر نہیں بیٹھے. اور آج گوادر ہم سب سے پھسل کر جا رہے ہیں, کسی اور کے ہاتھ میں جا رہے ہیں. ہم نے پورٹ سنگاپور اتھارٹی, ہم نے ہمارے ساتھی فیض احسان صاحب کو یاد ہوگا, دوسرے ساتھی, ہم نے پورٹ سنگاپور اتھارٹی سے ہم لڑ جھگڑ کے ہم نے اس کانٹریکٹ کو ہم نے ختم کروایا. گوادر پورٹ کے ماسٹر پلان میں نیوی نے زمین قبضہ کیا تھا, این ایل سی نے زمین قبضہ کیا تھا, یہ جو دوسرا عقیل ڈیڈی ہے اس نے زمین قبضہ کیا تھا. وہ زمین ہم نے چھڑوائی. ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اور جگہ, اور ہم ہندوستان میں ہم نے ان کو زمین دیا. جناب اگر ہم بیٹھیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم ایک دوسرے کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم ماحول کو بھی سمجھیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک میں خانہ جنگی ہو رہی ہے. اب بلوچستان میں دیکھیں, ہر دن آئے دن ہم دیکھتے ہیں 1-2 واردات, 3 واردات ڈیلی ہوتے ہیں. ہم اس طرف پشتون بھائیوں کے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں وہاں بھی یہ ہو رہا ہے. سندھ میں دیکھتے ہیں ابھی کوئی 3 دن پہلے کوئی بس شدہ 3-4 لاشیں ملی ہیں. سندھ میں بھی رینجز پہ حملہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا, یہ خانہ جنگی نہیں ہے اور کیا ہے جناب؟ اور سب جانتے ہیں, جو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, جو یہاں بیٹھے ہیں, جو سب جانتے ہیں کہ ان سب مسائل کا حل بات چیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور بات چیت بھی یہ ہے کہ نہیں, کسی کی بالادستی والی بات چیت نہیں ہوگی. نہیں, برابری کی بنیاد پر آپ بیٹھیں, آپ بات سنیں, اس ملک کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, آپ اس ملک کو ٹھیک کریں. یعنی نہ آپ 1940 کے قرارداد کو آپ مانتے ہیں,
نہ خان احمد یار خان مرحوم کا جو محمد جناح کے ساتھ جو ایکسٹینشن ایگریمنٹ ہوتا ہے نہ آپ اس کو مانتے ہیں، تو ہٹا دیں یہ تصویریں محمد جناح بیچارے کو کیوں اتنا آپ نے اس کی تصویریں رکھی؟ اور اگر محمد علی جناح آپ کو اتنا پیارا ہے تو محمد علی جناح کے دستخطوں پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پاکستان کو ایک نیا عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے، اور جناب اسپیکر یہ جو میں کہتا ہوں یہ کہ 3 فنکشنز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو، یہ آج میں اکیلا یہ بات کرتا ہوں۔ میرے خیال یہ بات پاکستان میں کوئی بھی نہیں کر رہا، میں اکیلا کرتا ہوں اور کرتا جاؤں گا جب تک میرے ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کا مشکور ہوں، کیونکہ ہم یعنی یہ جو میں نے کہا کہ فیڈریشن کے پاس کم اختیارات اور قومی وحدتوں کے پاس زیادہ اختیارات، تو جناب اس فیڈریشن کو زیادہ مضبوط بنانا، اس فیڈریشن میں جو قومیں بستی ہیں ان کو ایک احساس سینس آف پارٹیسپیشن کی، مطلب اس ریاست میں ہمارا حصہ ہے۔ اور اگر جو روش چل رہی ہے اس پہ میرے خیال میں کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں قاضی عدالت، جناب میں جاتا ہوں قاضی عدالت، میں وہاں سے ایک ڈگری لے کر آتا ہوں، انگریزی عدالت اس کو توڑ دیتی ہے، اس کو سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے۔ یہ کیا؟ اللہ کا قانون سب سے بڑا ہے۔ یہاں قاضی عدالت سے، مجلس شورا سے بہت سے فیصلے، آپ پوچھیں اپنے وکلاء سے، بہت سے فیصلے آئے ہیں، لیکن یہاں سول کورٹ نے اس کو سیٹسفائی کر دیا۔ اللہ کے قانون سے کوئی بڑا میرے نظر میں قانون نہیں۔ شریعہ از سپریم لا۔ ہم نے وہ جو مشرف نے 6 قاضی عدالتیں ختم کی تھی، جس نے میں نے سب بحال میں، اور ابھی بھی میں چاہتا ہوں کہ شریعت کی عدالتیں ہوں، عوام کو انصاف ملے، اور اگر کوئی بیرون دنیا میں کہتا ہے کہ یہ قانون کچھ سخت ہے، جو بھی اللہ کا قانون ہے ہمیں قبول ہے۔ جناب اسپیکر، پانی کا مسئلہ، اکبر جان نے پانی کا مسئلہ کہا، جناب اب ایک تو بہتر ٹاؤن پلاننگ، پانی کا بہتر استعمال، واٹر ریسائکلنگ۔ اب اس وقت ہم نے ACS PND بیٹھے ہوئے، اس وقت ہم نے کوئٹہ میں 2 ریسائکلنگ پلانٹ میرے خیال میں ہم نے بنائے تھے، لیکن وہ ایسے ہی وہ پڑے ہوئے، کوئی ان کو استعمال نہیں کرتا۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حلقوں میں کوئی نالی، اچھا ایک دن میں نے واٹس ایپ پر 50 کروڑ کے ٹفٹائل لگائے ہیں، میرے ضرور سے آپ دیکھیں 50 کروڑ کے ٹفٹائل لگائے ہیں، کہاں لگائے ہیں؟ میرا سر گنجا ہے، میرے ادھر تو آپ کو ایک ٹائل بھی نظر نہیں آئے گا۔ ان ساری معاملات کو تو ایک فرد، آپ یا جام کمال ٹیم نہیں کر سکتے، یا ضرور سے نہیں، ان سب معاملات کو پاکستان کے عوام، اس فیڈریشن آف پاکستان کے عوام، یہاں کے دانشور، ہم سب بیٹھے اس معاملات کو ہم ٹھیک کریں۔ اب PNP کے ساتھ جو 6 نکاتی معاہدہ ہوا تھا، آخری دن تک یہ پرویز خٹک اور یہ اسد عمر وغیرہ یہ سردار اختر جان کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے، اور میں خوش ہوں انہوں نے اتحاد کو چھوڑ دیا، کیونکہ اگر یعنی اپنے آپ کو متنازع بنانے سے بہتر تھا کہ آپ نے وہ اتحاد آپ نے چھوڑ دیا۔ بہت سے معاملات اسی طرح ہوتے ہیں کہ آخر کسی دن آپ ڈسولوژن ہو کے آپ کہتے ہیں کہ بس بھائی اب تو یہ معاملہ آپ سے گزر گیا۔ اب اور میں ابھی بھی یہ جو بجٹ ہے، اس کو میں کہوں گا بہترین بیکار بجٹ، یعنی ایک صرف بیکار بجٹ ہوتا ہے، یہ بہترین بیکار ہے۔ فارسی کا ایک شعر سے میں کوئی تقریر والا، میں کب سے لگاتا ہوں تقریر والا آدمی ہوں، لیکن فارسی کا آخر میں ایک شعر سناؤں گا جناب اسپیکر، یہ بڑا اس میں اپنا فلسفہ ہے۔ یہ لیاقت ہزارہ
میں ترجمہ کر کے بتائیں گے خالق در سوری کہ گرگے کی بمن شیر دہت کوش بدار گرگے کی بمن شیر دہت میش منست گرگے کی بمن شیر دہت میش منست میشے کی منہ نیش زند ریش منست. شکریہ جناب اسپیکر.